اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر، تو میرا حسین بھی دین ہے، قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا امام حسین کی طرف سے۔ کیوں بڑے بڑے جنات آنکھ بولے حسین ہم تمہارے بابا علی کے مریداں ہیں، تم اجازت دیے تو یزید ہم ختم کر دی۔ آج خون کی ضرورت نہیں دوست، کم سے کم پسینہ تو دے، دین کے معاملے میں دور دب تک کر، پسینہ تو دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمن الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز ناظرین نشا اسلامک چینل اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ کچھ سننے کچھ سنانے کا موقع نصیب کیا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذکر حسین، یاد حسین اور دینست حسین کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں آگے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیے ہیں مردہ مت بولو۔ اگر اتنا بول دیتا اللہ کہ بھی جو اللہ کی راہ میں جان کو مردہ مت بولو تو ہمیں سمجھ جاتے کہ مردہ نہیں تو زندہ ہوں گے، مگر نہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیا کہ بل احیاء وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تاکہ دوسرے کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب مردہ مت کہو تو پھر کیا بولنا، وہ تو زندہ ہے۔ تو مردے کی بار بھی بتا رہا کہ مردہ مت بولو، جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت بولو، بلکہ وہ کیا ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ یہاں نفی جو کر رہا سو شعور کی، جو بے شعور ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، شعور کی نفی کی جا رہی ہے کہ ولکن لا تشعرون، کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ علم کی نفی نہیں کر رہا ہے، شعور کی نفی کر رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو علم والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، نفی شعور کی گئی ہے۔ تو لہٰذا کہ مردہ مت کہو، یا اللہ بولنے کی طاقت بھی تجھ دیا اور روک بھی تجھ رہا ہے کہ مت بولو، مردہ بولنے سے روک رہا۔ اب ایک جگہ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِي، کہ مردہ خیال بھی مت کرو، مردہ گمان بھی مت کرو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو۔ سمجھنے سے بھی روک رہا ہے، مردہ سمجھنے سے بھی روک رہا ہے اور مردہ کہنے سے بھی روک رہا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں جان دینے والا وہ زندہ کیوں، وہ اصل میں گیا، پانی کا خطرہ اوپر مٹ گیا، اصل سے کٹ گیا، ہوا میں مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا، مٹی میں چلا گیا، فنا ہو گیا، کپڑے میں جذب ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر وہی پانی کا خطرہ پانی سے نکل کے پانی دریا میں گیا تو دیکھنے کو تو نظر نہیں آئے گا، مگر جب تک سمندر کا وجود رہے گا پانی کے قطرے کا بھی وجود رہے گا۔ تو اسی طرح شہید جو اللہ کی راہ میں جان دیے ہیں
اصل میں ملے ہیں اصل میں ملے ہیں، ان کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ کب تک زندہ ہیں؟ قیامت کی صبح تک بھی وہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ کیسا یقین! اللہ کا بڑا احسان ہے کہ عوام کو ان کی وہ نظر نہیں آتے۔ اگر روزانہ کسی کو نماز کو بلاتے، شہید ہونے کے بعد جا کر ہاتھوں سے دفنا کا کو، رات کو اٹھو با نماز کو جائیں گے، کبھی بلائے سر کا بلاتے تو انہیں اٹیک ہوتا، ارے کیا ہوا، کون آئے، پریشان، اب تو دفنا کو ہے، کیسے آئے؟ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ سب کے سامنے ان کی حیات کو نہیں سمجھاتا، جو اس کو کنٹرول کر سکتے، علم والے جذب کر سکتے، ان سے ان کو ملاتا بھی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو شہید زندہ۔ تب آئیے گا آج کی نشست میں یہ پہلے ہمیں جان لیں کہ دنیا میں کتنے کی جنگاں ہوئے، کتنے کی لڑائیاں ہوئے، کتنے کی مارکے ہوئے، مگر ہمیں کسی جنگ کو بھی یاد نہیں رکھ رہی، کسی لڑائی کو بھی یاد نہیں رکھ رہی، کسی مارکے کو بھی یاد نہیں رکھ رہی۔ یہ کیا بات ہے کہ 1400 سال میں جو جنگ ہوئی، 1400 سال پہلے جو جنگ ہوئی، جو جھگڑا ہوا، جو لڑائی ہوئی، جو مرکہ ہوا، اسے ہر سال کیوں یاد کر رہی؟ بڑے بڑے جنگاں ہوئی، بڑے بڑے فسادات ہوئے، بڑے بڑے کیا کیا نہیں ہوئے، تاریخ گواہ ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جنگیں ہوئی، ایک سے ایک بڑھ کر فسادات ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر جھگڑے ہو گئے، مگر ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں رکھ رہی، بھول گئے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے یہ کیا بات ہے۔ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا کہ ان پڑھ ہو، چاہے اپنا ہو یا کہ پرایا ہو، مسلمان ہو کہ ہندو ہو، کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتے ہی ہر ایک کی زبان پر یا حسین کیوں آتا ہے، واقعہ کربلا کیوں آتا ہے نا؟ ہمارے پاس تو آدھونی کے دیہاتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو لوگ نہا کے دھو کے پیرل پنڈگا یعنی پیروں کی عید مناتے ہیں، محرم پنڈگا یعنی محرم کی عید مناتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر قوم بھی محرم کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں، کھچڑا پکاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اور بھی جنگاں چلے، مگر کون بھی کسی بھی یاد نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ کربلا کی جنگ کچھ کئی کو یاد رکھ رہے ہیں، دنیا میں قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ ہر سال کیوں یاد کر رہی؟ پڑھا لکھا بھی یاد کر رہا ہے، جاہل بھی یاد کر رہا ہے، بوڑھا بھی یاد کر رہا ہے، جوان بھی یاد کر رہا ہے، بچہ بھی یاد کر رہا ہے، شہر والا بھی یاد کر رہا ہے، دیہات والا بھی یاد کر رہا ہے، ان پڑھ بھی یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا خوبی ہے کہ ہر سال اس جنگ کے بارے میں یاد کیا جاتا ہے؟ کربلا کے واقعے کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے اور جنگوں کو کیوں بھولا گیا ہے؟ تدستو جتنی بھی جنگیں لڑے گئے کربلا کے علاوہ، وہ جنگیں مقصد کے لیے تھے۔ کوئی زن کے لیے لڑا، کوئی زر کے لیے لڑا، ہے نا، کوئی زمین کے لیے لڑا، کسی کی جنگ زمین کے لیے تھی، مگر کربلا کا واقعہ نہ تخت کے لیے تھا، نہ تاج کے لیے تھا، نہ زر کے لیے تھا، نہ زن کے لیے تھا، نہ زمین کے لیے تھا۔ یہ مارکے کربلا کی جو جنگ ہوئی، اس کا مقصد صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد، نہ دولت، نہ تخت، نہ تاج، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو کیا تھا؟ صرف دین تھا۔ دین کی حفاظت کے لیے میرے حسین نے کربلا میں جا کر، کربلا کے میدان میں جان بچانے کو میرا حسین نہیں گیا، جان دے کے دین بچانے کو گیا، جان دے کے دین بچانے کو گیا۔ تو مقصد حسین کیا تھا؟ صرف دین کی حفاظت تھا۔ تو جب تک دین زندہ رہے گا، میرا حسین بھی زندہ رہے گا، حسین کی یاد بھی زندہ رہے گی، بچہ بچہ حسین کو یاد کرتا رہے گا، جو بھی دیندار رہے گا یا غیر دیندار بھی رہے گا، مگر حسین کے واقعے کو یاد کرتا رہے گا۔ کیوں؟ امام حسین کی شہادت کا مقصد صرف دین، نہ دولت، نہ ثروت، نہ تخت، نہ تاج، نہ حکومت، صرف دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے میرے حسین نے سر کٹا دیا۔ تو لہذا جب تک دین رہے گا، قیامت کے صبح تک یاد حسین کو ہر محرم میں یاد کیا جائے گا، شہر ہو یا کہ دیہات ہو، روڈ ہو یا کہ گلی ہو، انجمن ہو کہ خلوت ہو، ہر جگہ جلسے یاد حسین منایا جائے گا، یاد حسین کی یاد مناتی جائے گی، ہے نا، جب تک دین ہے میرا حسین بھی ہے۔ جو مقصد ان کا دین۔ اب آئیے دوستو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ نہ بریلی سے فتویٰ پوچھیں گے، نہ دیوبند سے، نہ جامعہ نظامیہ سے،
پھر امام حسین کے بارے میں فتویٰ پوچھیں گے تو ہند کے راجہ ہمارے خواجہ سرکاری غریب نواز سرکار سے پوچھے خواجہ تمہاری نظر میں میرا حسین کیا ہے؟ فتویٰ کسی عالم مولوی سے نہیں چاہیے، فتویٰ تو ہند کے راجہ خواجہ سے چاہیے۔ تو میرا خواجہ بولے گا قادری سن لے میرا حسین کیا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ غریب نواز نے فیصلہ دے دیا کہ امام حسین دین ہے، شاہ کے دین ہے، اور دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ یہ ججمنٹ، یہ فیصلہ، یہ فتویٰ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ان کو دین کہا۔ تو ذکر حسین از اکول ٹو دین کا ذکر، ذکر حسین جو ہم کر رہے ہیں در حقیقت دین کا ذکر ہے۔ کیوں؟ خواجہ نے اسے دین کہا، امام حسین کو دین کہا۔ جبھی تو دوستو بزرگوں میرے سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، میرے حسین کھاندے پہ سوار ہوئے ہیں، تصور میں حسین آئے ہیں، سجدے کو طویل کر رہے ہیں، ہے نا، سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، ہے نا دوستو بزرگوں۔ ایک آتا ہے کہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جب سر سجدے میں گیا تھا تو اللہ کے لیے، اب سر اوپر نہیں اٹھ رہا حسین کے لیے۔ سجدہ کرے عبادت میں، سر نہیں اٹھ رہا محبت میں۔ سرکار سے خیال میں پوچھیں گے سرکار کہ تمہیں اللہ کو دیکھ کو نماز پڑھنا تھا یا حسین کو دیکھ کو سجدہ کر رکھے ہیں؟ حسین کیا دنیا ہے کیا دین ہے؟ تو میرے رسول بھی دنیا کے خیال میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، دین کے خیال میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا حسین دین ہے، دین ہے۔ تو دین کے خیال میں نماز ہو رہی تھی۔ تو یہ شان ہے میرے حسین کی کہ حضور نے وہاں تک خیال کیا، یہاں تک کھاندوں پہ بٹھا لیا، دو کھاندوں پہ، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، دونوں نواسوں کو کھاندے پہ میرے آقا بٹھائے ہوئے ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں نادانو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو یہ دونوں کے درمیان دیکھو، میں ملوں گا تو حسنین کے درمیان میں ملوں گا، پہلے حسنین نظر آئیں گے بعد میں نظر آؤں گا، ہے نا۔ جب پیر لگ رہا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پائے مبارک سرکار کے سینے مبارک کو لگ رہا تھا، جب کھاندے پہ اٹھا لیے تھے سینے کو لگ رہا تھا۔ تو کیا مطلب نادانو حضور کے سینے تک جانا چاہتے ہیں تو حسنین کے قدم تک چلا جا، جسے حسنین کے قدم مبارک مل گئے اسے میرے مصطفیٰ کا سینہ مل گیا۔ یہ مقصد تھا امام حسین کے تعلق سے، فضیلت ان کی یہ تھی کہ معمولی نہیں ہے۔ اور بھی امام حسین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں فضیلت میں، باقی واقعات تو بہت ہیں، فضیلت میں جانو۔ کیا اس واقعے کو بھلا دیں گے ہم تم؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کے بچے عبداللہ بن عمر اور امام حسین چھوٹے بچے کھیل رہی، کھیلتے کھیلتے امام حسین رضی اللہ بولے بچے ہیں تو بھی میرا غلام، تیرا بابا میرا غلام۔ بچے پریشان ہو گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ گئے فوری عمر فاروق کے پاس، ابا کیا ہے بیٹا؟ کہ امام حسین بول رہے ہیں، شہزادے بول رہے ہیں کہ میں بھی ان کا غلام کہتے، تم بھی ان کے غلام کہتے، خاندان بھی غلام ہمارا، ایسا بولے، چلو چلے۔ تو فاروق اعظم دیکھیے دربار قربان جائے امیر المومنین بولتے ہیں امام حسین کے پاس، شہزادے تم نے میرے لخت جگر سے کیا کہا؟ تم کیا کہا بولو؟ تو امام حسین بچے بول ڈالے، ہاں میں بولا تو بھی میرا غلام، تیرا بابا میرا غلام، تیرا خاندان میرا، بولے ہاں میں بولا، ذرا لکھ دے شہزادے، ذرا لکھ کر دے دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچے آپ نے پیپر میں لکھ دیا پین سے، کیا؟ تو بھی میرا غلام، تیرا بابا میرا غلام، تیرا خاندان میرا غلام۔ وہ چیٹھی کو لے کر فاروق اعظم سر پہ رکھ کے رقص کرنے لگے، جھومنے لگے، کیوں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں بھی ان کا غلام، میرا خاندان ان کا غلام۔ اور فاروق اعظم نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ چیٹھی میرے کفن میں رکھنا، تاکہ فرشتے پوچھے کون ہے تو، معلوم ہو جائے کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار نے یہ فیصلہ دے دیا۔ کیا نسبت تھی، کیا عشق تھا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہ نیکیاں کی کمی تھی، ہے نا۔ حدیث مبارکہ شاہد ہے آسمان کے تاروں کے برابر ان کی نیکیاں تھی، تو ان کو وہ نیکیوں پر یقین نہیں تھا، نیکیوں پر بھروسہ نہیں تھا بخشے جاؤں گا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی چیٹھی تو بھی میرا غلام، تیرا بابا میرا غلام، یہ نسبت پر یقین تھا، ہے نا، عمل پر، عبادت پر یقین نہیں تھا،
نسبت پر یقین تھا. تو دوستو حسنین کے مقام کو پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو. بچے ہیں مگر ادب کر امیر المومنین ہے نا. یہ مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو دوستو بزرگوں دنیا میں اب آئیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے, آرام سے تھے, ذکر اذکار میں تھے. جب امیر معاویہ, ذرا مختصر تاریخ بول دوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, آج کل نئی نئی باتیں لوگ نکال رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے. امیر المومنین عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت تو کی تھی اپنے بیٹے کو, دیکھ جو بھی کرنا تو امام حسین کو پوچھ کے کرنا, یہ خلافت انہی کا حق ہے, جو بھی کام کرنا ان کی رائے لے کے کرنا. نصیحت کرے, سب کچھ کرے, مگر یہ بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانا. جب خلافت پر بیٹھا تو سب سے بیعت لینے لگا, مگر یہ فاسق تھا, فاجر تھا, ہے نا, یہ فاسق و فاجر تھا. لہٰذا بعض لوگوں نہیں مانے, بعض لوگ مانے. جب اسے معلوم ہو گیا دنیا میں سب تو مانتے جا رہے, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اپنے خانقاہ میں ہیں, ان کو مجبور کر دو کہ وہ بھی ہماری بیعت کو مان لیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یزید کی بیعت کو نہیں مانتا. کیوں؟ وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, اس لائق کا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میں بیعت کر سکوں, ہے نا دوستو. ہاں ان کے بابا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے, متقی پرہیزگار تھے. جبھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ تو بیعت کر کے ان کو حکومت دی. چھمنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرے. حالات جب ٹینشن میں تھے تو امام حسن رضی اللہ دیکھے کہ میری وجہ سے خواہ مخواہ قوم میں فتنہ کیوں, فساد کیوں, جھگڑے کیوں, امن پسند تھے. تو آپ نے کیا کہا امیر مومن امیر معاویہ کو کہ تمہیں خلیفہ بنو, تمہارے ہاتھ تو میں بیعت کرتا ہوں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے کیونکہ وہ دیندار تھے, وہ عاشق رسول تھے, وہ کاتب وحی تھے. مگر ان کا بیٹا جاہل تھا, فاسق و فاجر تھا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بولے یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ انہیں دیندار نہیں ہے, دین کے خلاف کام کر رہا ہے, اس کی بیعت کو میں نہیں مانوں گا. مجبور کیا. ذرا عالم خیال میں پوچھیں گے یزید تجھے وراثت میں تخت ملا تھا, وراثت میں فوج ملی تھی, وراثت میں شہنشاہیت ملی تھی, تو سب تیرے پاس تھا, دولت تھی, فوج تھی, تخت تھا, تاج تھا, پھر تو مزے میں حکومت کر لے جانا تھا. پھر ہمارے امام حسین کی پیچھے کیوں پڑا بیعت کرو؟ اگر ایک انہوں بیعت نہیں کرتے تجھے تو وراثت میں آلریڈی مل گیا نا, امیر معاویہ کی سیٹ تجھے مل گئی نا, آلریڈی تو خلیفہ بن گیا نا, ڈکلیئر ہو گیا نا. ماننے والے مانے, نہیں ماننا کو تجھے حکومت تو کر سکتا تھا نا. مگر امیر معاویہ کیوں مجبور کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہیں بیعت کرنا کیا ضرورت تھی؟ تو یزید بھی جانتا تھا یہ جو تخت مجھے ملا یہ دین کا ہے, میں دیندار نہیں ہوں, کبھی بھی مجھے خطرہ ہے. امام حسین دین ہیں. ہائے ہائے, یزید جی کیا جان رہا ہے؟ امام حسین دین ہیں, میں دیندار نہیں ہوں, میں جو تخت پر بیٹھا ہوں یہ دین کا تخت ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہوگا؟ پوری دنیا مانے یا نہ مانے, ایک حسین مانے تو مجھے بس ہے, کیونکہ دین مان لیا. کیوں کہ امام حسین اگر میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو حسین کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ ہے. ایک امام حسین کا ماننا کل کائنات کا ماننے کے برابر ہے. مجبور کر رہا تھا ظالم. امام حسین بولے یہ ہو نہیں سکتا, میں یزید پلید کی بیعت نہیں کرتا. دوستو یزید کچھ معلوم ہے کہ امام حسین دین ہے, انہیں ایک مان لیے تو پوری دنیا مانو یا نہ مانو, ایک میرا حسین مان لیا تو سب دین مان لیا. وہ ڈر تھا, مگر مجبور کر دیے, کوفے والوں مجبور کر دی. 150 خطوط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہیں فوری کوفہ آ جاؤ, ہم یزید کے بیعت سے بیزار ہیں, تم آ جاؤ, ہم تمہارے ہاتھ تو بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم دیندار بننا چاہتے ہیں, اب آ جاؤ.
امام حسین جانا چاہ رہے تھے، دوسرے صحابہ روک رہے تھے کہ حالات برابر نہیں، مگر آخری خط بڑا خطرناک لکھے، اگر تم کو ہم دین کے لیے بلا رہے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے بلا رہے ہیں، اگر تم نہیں آؤ گے تو کل قیامت کے دن نانا جان سے ہم شکایت کریں گے، ہم دین کے لیے بلا رہے تھے، دین کی حفاظت کے لیے بلا رہے تھے، یزید فاسق و فاجر ہے اس سے بچنے کے لیے بلا رہے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے نہیں آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے، اب جانا پڑے گا دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، لوگ کل شکایت کریں میں بھی کیا منہ دکھاؤں گا۔ اچھا یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھ دوست، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ شہید ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح عظیم کے تعلق سے اللہ خواب میں بولا، کسے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں بولا، سو پیاری چیز کو قربان کر رہے ہوگا تو خواب میں، فرشتے کے ذریعے نہیں، کتاب کے ذریعے نہیں، صحیفہ نے خواب میں بولا۔ انہوں دمبا ذبح کرے تو ذبح عظیم کیا، انہوں تو ذبح نہیں ہوئے، بچایا اللہ، کئی کو بچایا، اس میں کئی حکمتاں ہیں، ہے نا۔ تو دوستو اب جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ میسیج بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ تمہارے لخت جگر حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ میسیج آیا، فرشتے کے ذریعے سے آیا، عالم شہادت میں آیا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے عالم انصال میں آیا، خواب میں حکم آیا، مگر حسین کی شہادت کا ذکر فرشتے کے ذریعے جبریل امین نے لا کر حضور کو عالم شہادت میں پہنچایا کہ تمہارا حسین فلاں ہجری میں، فلاں میدان میں، فلاں جگہ پر فلاں لوگ شہید کریں۔ پیغام ملا عالم شہادت میں، پورے خاندان میں معلوم ہوگا، اہل بیت کو، حضور کے پورے خاندان کو، اہل بیت کو معلوم ہوا کہ حسین 60 ہجری میں شہید ہوں گے۔ وہ بھی کون شہید کریں گے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ اتنا میسیج مل گیا، مگر سرکار دعا نہیں کرے کہ یا اللہ میرے خاندان سے میرے بچے کی شہادت کئی کو کسی اور کو لیگت نہیں بولے، کیا بولے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو شکر ہے کہ تو میرے نواسے کی قربانی چاہ رہا ہے۔ جو بات اسماعیل ذبیح پر رکی ہوئی تھی، جس دن انہوں شہید نہیں ہو گئے تھے، ہے نا، ان کو جو قربانی دینے کے لیے بیٹھے تھے نہیں ہوا تھا، مگر وہ فدیہ باقی تھا۔ اس دن سے ہوتے ہوتے ہوتے، کیوں؟ خلیل اللہ کی دعا تھی، خلیل اللہ نے مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ پتھر پہ کر کے دعا مانگے تھے کعبۃ اللہ بننے کے بعد، یا اللہ میری نسل سے خاتم النبی بھی رہنا، میری نسل سے امامت بھی رہنا، میری نسل سے شہادت عظمیٰ بھی رہنا، ایسا رہنا کہ جو قیامت تک کوئی کر نہ سکے، بے مثال رہے۔ تو اللہ دعائے خلیلی کو قبول کیا، حضور ہی کی نسل سے، اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے حضور کو بھیجا خاتم النبیین، اور حضور ہی کی نسل سے حضور کے بچے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امامت بھی ملی۔ وہ چیز باقی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جلا نہ سکی، کیوں؟ کہ خلیل اللہ کی پیشانی میں نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بات باقی تھی تو حضور کو اولاد نرینہ ہوئی، حضرت ابراہیم ہوئے، مگر چھوٹے بچے نابالغی میں انتقال ہوا۔ کیوں؟ اگر نبی کی اولاد رہتی، لڑکا بڑا ہوتا تو ان کو نبی بننا پڑتا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کے نبیوں میں باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، تو پوترا بھی، بیٹا بھی، دادا بھی نبی بنیا۔ تو بنی اسرائیل والے بول سکتے تھے کہ حضور کا بیٹا تو رہا مگر نبی نہیں بنانا، ہمارے پاس تو بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، مگر یہاں مصلحت ہے کہ میرا آقا خاتم النبی ہے نا، میرا آقا خاتم النبی ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو نرینہ کو، اولاد نرینہ حضرت ابراہیم کو بچپن میں انتقال ہو گیا۔ یہ حکمت تھی، وہ بچکو تھا، اسماعیل جو ذبح ہوئے نا دمبا، ذبح عظیم باقی تھا۔ وہ ہوتے 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 پیارے آقا کی پیاری چیز حسنین ہے، جبھی تو حضور نے کہا امام حسین رضی اللہ عنہ، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر، اتنا نہیں جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا اس سے بھی تو محبت کر۔ کتنے پیارے ہوں گے امام حسین حضور کو کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی کر، اللہ کو بول رہے ہیں تو بھی کر،
اتنا نہیں، جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا اس سے بھی تو محبت کر. یہاں تک حضور بولے یا اللہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. انا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حضور سے حسین تو معلوم ہوا، حسین سے حضور کیسے؟ کہ حضور جو لائے ہے کیا؟ دین ہے، دین. تو میرا حسین بھی دین ہے، قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا امام حسین کی طرف سے. تو لہذا میرا حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں، از اکول ٹو میرا دین زندہ ہے نا. تو اتنے پیارے حسین ہے نا. سرکار کو معلوم ہوا یہ شہید ہونے والے ہیں، دعا نہیں کرے. کیوں؟ اسماعیل کا ذبیحہ باقی تھا ہے نا، یہاں پورا کرنا تھا. سرکار سے سرکار شہادت ٹلنے کی دعا نہیں کرے، بلکہ حسین کو صبر والا بننے کی دعا کرے، شاکر بننے کی دعا کرے ہے نا. اب ان کو معلوم ہوا خطوط آئے کربلا کے، 150 خطوط آئے کوفے سے. حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کہاں سے؟ مدینہ چھوڑ کر جا رکھے ہیں کئی کے لیے؟ دین کا بلاوا تھا. دین کے بلاوے پر دین جا رہا ہے، دین کے بلاوے پر دین جا رہا ہے. دوستو کتنی تکلیفیں رہیں گی. ہر عاشق رسول مدینے کو جانے کو تڑپتا ہے، مگر حسین بچپن سے مدینے میں تھے، جوان بھی مدینے میں ہوئے. آج نانا کا گاؤں چھوڑ کے جانے میں کتنی تکلیفیں رہیں گی ہے نا. وطن چھوڑ کے جانے میں کتنی تکلیفیں رہیں گی. ہر ایک کی خواہش ہے کہ مدینے میں مرے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ زندگی مدینے میں گزرے. مگر میرے حسین کا امتحان کیسا تھا کہ جوانی میں نانا کا وطن چھوڑ، جوانی میں تیرے نانا کا وطن چھوڑ ہے نا، عیش و آرام چھوڑ، گھر دار چھوڑ، بیوی فاطمہ مدینے میں چھیں، جنت البقیع میں ہیں، سب چھوڑ، سب کو چھوڑ کے نکل. کیوں؟ تیرا امتحان ہے دین کا، دین کا امتحان سے گزرنا تھا. تو سب کچھ چھوڑے حضور. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑے، شہر مدینہ چھوڑے جہاں ہر ایک کی تمنا، مگر آپ دین کی حفاظت کے لیے سب چھوڑے. مکہ پہنچے ہے نا، مکہ پہنچ کے بھی آئے. اب کوفے کو بھی آئے، سمجھو لاسٹ تک. اب داستان مجھے نہیں بولنا ہے، باقی علماء کرام بولیں گی. واقعہ نگاری مجھے نہیں کرنا، بلکہ ہاں حقائق بتانا ہے نہیں. شہید زندہ ہے، زندہ رہتا ہے. اور عام آدمی کی روح نہیں مرتی تو شہید کی روح کیسے مرتی؟ کافر کی روح نہیں مرتی تو مومن کی روح کیسے مرتی؟ جنگ بدر میں کفار کی ارواح کو حضور کوئی میں پھینک کے بات کر رہے تھے. فاروق اعظم بولے حضور یہ تو کفار مر گئے ہیں، یہ کیسے بات کریں؟ بولے تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو کافر کی روح بھی مرنے کے بعد نہیں مرتی ہے تو شہید کی روح کیسے مرے گی؟ مومن کی روح کیسے مرے گی؟ وہ تو زندہ ہے. اللہ فرماتا ان کو میں رزق دیتا ہوں. اللہ فرماتا میں شہداء کی روح کو رزق دیتا ہوں. اللہ خبر میں رزق کیسا دیتا رہیں گا؟ ایک چھوٹی مثال سمجھ لے ذرا. مرغی کا انڈا دیکھا، مرغی کا انڈا، انڈے میں چوزا ہے، مانتا کیا؟ پھر انڈے کو کوئی ہول نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اس کے اندر وہ چوزے کو آکسیجن ہائیڈروجن کیسا جا رہا ہے؟ مرغی کے انڈے میں چوزے کو غذا مل رہی کیا؟ نہیں. چوزا زندہ ہے، انڈے میں چوزا زندہ ہے، اسے خوراک دی جا رہی ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے مرغی کے انڈے کے اندر وہ چوزے کو غذا آکسیجن پہنچا رہا ہے. جب مرغی کے چوزے کو ہے نا انڈے میں رہتا ہوا، بند میں رہتا ہوا، پیک میں رہتا ہوا اسے غذا پہنچا رہا ہے، تو کیا شہید کو خبر میں غذا پہنچانے میں تکلیف ہوتی کیا باپ؟ جب تو مرغی کے انڈے کی چوزے کو مان رہا ہے کہ غذا پہنچ رہی، زندہ ہے، تو شہید کی غذا کو کیوں نہیں مانتا ہے نہیں؟ شہید زندہ ہے اپنے قبر میں. معلوم ہوا. اچھا اب آئے امام حسین کو تو معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے. پہلے پیغام ہے امام حسین کے بارے میں. حضور نے ام سلمہ کو بھی بول دیا تھا کہ دیکھو میرا حسین کربلا کی مٹی لا کر دیے تھے جبریل، یہ رکھو، جس دن یہ سرخ ہوں گے سمجھو میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. تو سب کو، پورے خاندان کو معلوم شہید ہونے والے ہے نا. نہ علی نے دعا کی، نہ فاطمہ نے دعا کی، کسی نے بھی دعا نہیں کی کہ شہادت ٹلے. سب نے دعا کی کہ اللہ ان کو صابر بنا، شاکر بنا. ایک بار علی کا گزر کربلا سے ہوا، روایت میں آتا ہے.
تو آپ نے بتا دیا اس جگہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس جگہ فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، مارکنگ کرے. کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. جگہ تک بھی بتا دیے تھے حضرت علی، مگر دعا کرے شہادت کی کہ بیٹا میرا صابر بنے، شاکر بنے. کیوں؟ دین کے لیے جا رہا، دین ہے نا. تبھی دوستو بزرگوں کربلا کو آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کو پہنچے. کیا بات. اب یہاں لوگ مختلف باتیں بولتی ہیں دولت کے لیے، چاہے حکومت کے لیے، چاہے ان کو ہریس تھی تخت و تاج کی. نادان نہیں. میرے حسین کو نہ تخت کی پرواہ تھی نہ دولت کی پرواہ تھی. پرواہ تھی تو صرف دین کی تھی. کیوں؟ اس زمانے میں دین مٹ رہا تھا. یزید پلید دین کو مٹھا رہا تھا، کھوکھلا کر رہا تھا، ناجائز چیزوں کو جائز کر رہا تھا، شراب کو، اسے کئی چیزوں کو بھی ناجائز کو جائز بتا رہا تھا. تو دین مردہ ہو رہا تھا، دین بیمار ہو گیا تھا، دین کمزور ہو گیا تھا. تو جیسا کوئی آدمی پیشنٹ ہے، ڈاکٹر بولتا اسے آپریشن کے بغیر چارہ نہیں، تو آپریشن سے پہلے کیا بولتی؟ میاں ذرا بلڈ کا انتظام کرو، خون کا انتظام کرو. پہلے دیکھتا ہو پیشنٹ کون سے گروپ کا ہے، یہ گروپ کا کیا بی گروپ کا کیا کراس گروپ کا دیکھو کہتے. پیشنٹ یہ گروپ کا ہے تو یہ گروپ کا خون چاہیے، بی ہے تو بی چاہیے. تو اسی طرح دوستو یہ دین بیمار ہو رہا تھا، دین کمزور ہو گیا تھا، دین کو حیات دینا تھا، دین کو تندرست بنانا تھا. تو دین کو دین کے خون کی ضرورت تھی، دنیا کے خون کی نہیں. تو یزید کا خون دنیا کا خون تھا، حسین کا خون دین کا خون تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین تھے، اپنا خون دے کر دین کو حیات بخشا. تو دین کو دین کے خون کی ضرورت تھی. تو میرا حسین دین تھا، تو دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا خون دیا. اپنا ہی نہیں، پورے خاندان کا، اپنے پورے بچوں کا خون دیا. کیوں؟ تاکہ دین کا ستون، دین کا درخت قیامت تک لہلاتا رہے. کہیں نہیں دوستو بزرگوں. تو وہ دین کو دین کی ضرورت تھی. تو میرا حسین دین بن کو آیا تھا، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنا خون دیا. سب کو معلوم تھا کہ شہید ہوں گے، مگر شہید ہونا ضروری تھا. کیوں؟ دین کو بچانے کے لیے. دین کو زندہ رکھنا ہے تو خون کی ضرورت. خون کے بغیر پیشنٹ زندہ نہیں ہونے کا تھا، اس سے کمی تھی خون کی، تو لہٰذا خون دے دیے بچوں کا، بڑوں کا. بعض نادان بولتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں مجبور تھے. کہتی نادان مجبور نہیں، میرا حسین مختار تھا. کیوں؟ جسمانی امتحان دینے کربلا کو نہیں گئے تھے، صرف روحانی امتحان کے لیے نہیں، جسمانی امتحان کے لیے میرا حسین گیا تھا. روحانی طور پہ تو نوجوانوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. روحانی امتحان تو پہلے ہو چکا، انعام ملا. کیا؟ جنتی نوجوانوں کا سردار. تو وہاں اسپریچول پاور یوز کرنے نہیں گئے تھے، روحانی طاقت آزمانے کو نہیں گئے تھے. کیوں؟ بڑے بڑے جنات آنکھ بولے حسین ہم تمہارے بابا علی کے مریدہ ہیں، تم اجازت دیے تو یزید ہم ختم کرتے. امام حسین بولے نہیں، یہ معاملہ تمہارا نہیں، میرا پرسنل ہے. کیوں؟ یہ دین والی بات چل رہی ہے، یہ کرامت نہیں دکھانا ہے، میرے جسمانی امتحان ہے جو میرے دادا اسماعیل پر باقی تھا، اسے مجھے پورا کرنا ہے. تو جناتوں کو بھی بولے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، مدد نہیں لیں گی، میرا امتحان ہے، یہ جسمانی امتحان ہے، روحانی نہیں. اور کربلا میں حسین مجبور نہیں، مختار تھے. اب جیسا کئی بار میں بتاتا ہوں کہ غوث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت کا دریا، میرا غوث کرامت کا خطرہ ہے نہیں. تو غوث پاک 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو زندہ کر سکتے ہیں، ایک ٹھوکر میں ہے نا مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. خبر پہ ٹھوکر مارے تو کئی سال کا مردہ زندہ ہو سکتا ہے. تو کیا امام حسین کربلا میں اپنے بچوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ضرورت ہے؟ لاش پہ لاش ڈھو کے لا رہے ہیں، علی اکبر کی لاش کو لا رہے ہیں، حضرت قاسم کی لاش کو لا رہے ہیں، علی اصغر کی لاش کو لا رہے ہیں، کتنی کی شہداء کی لاشوں کو لا رہے ہیں، سب لاشوں کے خیمے کے سامنے جمع کر رکھے گئے. تو کیا میرا حسین زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ جب غوث پاک 12 سال کے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیا حسین نہیں کر سکتے تھے؟ ہے نا. لوگ بولتے کربلا میں امام حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے. نہیں نادان، پانی ترس رہا تھا کہ حسین کب پئیں گے، ہے نا. امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے،
دریا کا پانی امام حسین کا محتاج بن رہا تھا. محتاج ایک ٹھوکر مارتے تو دریا آ جاتی, ایک ٹھوکر مارتے تو جیسا چشمہ آ گیا اسماعیل ذبیح اللہ کو آب زمزم کا, تو حضرت امام حسین ایک ٹھوکر مارتے تو کتنے چشمے ابل جاتے ہیں, ہے نا. یہ بات تو 1400 سال کے بعد بھی ثبوت میں آ گئی نا, کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا ساگر کے پانی کو لیا بھی, بند کر دیا بھی. سوال دادا کے ٹائم پہ اٹھا تھا, کیوں امام حسین کے سامنے داڑیاں والے جھبے والے تھے, خواجہ کے سامنے کون تھے, جٹاں والے تھے, داڑیاں والے نہیں تھے. تو میرا غوث میرا خواجہ ہے نا کرامت دکھایا تو مسلمانوں پر نہیں کافروں کو دکھایا. اور امام حسین کے سامنے کافر نہیں تھے, نمازاں پڑھنے والے تھے, داڑھی جھبے والے تھے. تو اگر مجبور ہوتے پانی کو تو خواجہ نے ثبوت دیا کہ میرے دادا پانی کے محتاج نہیں تھے, ہے نا. اگر بولتے کہ نہیں انہوں لاشاں پر لاشاں جماری مجبور ہے, تو صابر پیا کلیری کرامت کا قطرہ, میرا حسین کرامت کا دریا. تو صابر پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اندر بیٹھے ہیں. ایک آدمی اٹھو حضرت قاضی بیٹھنے جگہ, آپ مسجد کو بولے تماشا دیکھ لے تو بھی جا سجدے میں. مسجد بیٹھ گئے, ہزاروں اندر ہو گئے, ہے نا. ماں حضرت صابر پہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بیوی آئی, میں تمہاری بیوی ہوں, بابا فرید کی بیٹی, ان کے پیر کا تبرک. کون ہے؟ میں تمہاری بیوی. ہو نہیں سکتا, یہ دل کے خانے میں ایک دوسرا کیسا, ایک نظر صابری پڑ گئی, جل کے راکھ ہو گئی. تو صابر پہ خطرہ ہوتے ہوئے ایک نظر میں جلا سکتے ہیں, تو کیا میرا حسین دریا ہوتے ہوئے نہیں جلا سکتا تھا؟ ایک نظر کافی تھی پوری یزیدوں کو ختم کرنے کی, مگر کرامت دکھانا نہیں تھا, روحانی طاقت بتانا نہیں تھا, صرف امتحان دینا تھا دین کے لیے. امت محمد کی قیامت تک یہ سنت کو یاد رکھیں کہ دین کے لیے ہزارہا مصیبت آئیں گے, ضرورت پر جان بھی دو, اولاد بھی دو. یہ حسنین کی سنت ادا ہو جائے گی. میرا دوستو بزرگوں, تو کربلا کے میدان میں امام حسین کو بھی معلوم تھا, سب کو معلوم تھا شہید ہو جائیں گے. ایک کے بعد دیگرے شہید تو ہوتے گئے. ارے آل تو آل ہے, ان کے چاہنے والی بڑی ٹریجڈی حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عاشق حسین, 17 دن کا دولہا. ماں کو بولے, ماں بولی بیٹا تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے, کربلا میں جا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے یارو مددگار گئے ہیں, تو جا میرے دودھ کا حق ادا کر لے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس آئے, سرکار مجھے اجازت دے کہ میں اپنے غلامی کا حق ادا کروں. بولے نہیں کیسے ہوگا بھائی. ہوں نہیں سرکار, میری ماں کی وصیت ہے, جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہوگا میرے دودھ کا حق ادا نہیں ہوگا. بھلا بتا دوست کیسی ماں ہوگی, 17 دن کے نوشہ کو جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہی ہے, سر کٹانے کے لیے بھیج رہی ہے, وہ بھی دودھ کا واسطہ دے کو بھیج رہی ہے. گئے, لڑے, لڑتے لڑتے پورا جسم جھلنی ہوا. ماں کے پاس آئے, کیا امی تمہارے دودھ کا حق ادا ہوگا؟ نہیں بیٹا, ابھی میرے تمناؤں کی معراج نہیں ہوئی ہے, جب تک تیرا سر نہیں کٹے گا میرا حق ادا نہیں ہوگا. پھر گئے وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عاشقوں نے بھی سر کٹا دیا حسین کے لیے, اپنوں نے بھی کٹایا, پرائیو نے بھی کٹایا, ہے نا, دین کے لیے کٹایا, دین کی حفاظت کے لیے کٹایا. تو دوستو امام قاسم بھی بولے چاچا مجھے اجازت دو. بولے نہیں بیٹے کیسا دو, جب بھی میرے بھائی امام حسن رضی اللہ کی یاد آتی تو تمہیں دیکھ کے پیاس بجھا لیتا. نہیں چاچا مجھے اجازت دینا ہوگا, ورنہ قیامت کے دن میں نانا کو کیا میں دکھاؤں گا, ابا کو کیا میں دکھاؤں گا. بولیں گے کہ ہمارا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا تھا, تو جوان بیٹا ہوتے ہوئے کیا ساتھ دیا. تو وہ بھی اجازت لے کے وہ بھی جا کے لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر 18 سال کا لڑکا ہے, وہ بھی جاتا ابا مجھے اجازت دو, وہ بھی لڑتے ہیں. پیاس بابا, تو حضرت امام حسین رضی اللہ اپنا لعاب دہن اپنی زبان اس کے منہ میں دیتے ہیں, علی اکبر رضی اللہ میں چوستے ہیں. بولے یہ وہ زبان ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے چوسا تھا. چساتے ہیں, طاقت آتی, پھر لڑتے ہیں. لڑتے لڑتے ظالموں نے آپ کو بھی گھیرا ڈال کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب شہید ہو گئے, چھوٹا بچہ علی اصغر رہ گیا. لوگوں کتابوں میں لکھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بچے کے پال سے پانی پوچھا کہ پانی دو بچے پہ, تم نے یہ کروں گا وہ کروں گا. مگر صوفیہ کرام کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں بچے کی رندے بڑے کی جان بچانے کو نہیں گئے تھے, جان دے کر دین بچانے گئے تھے. تو کئی کو پانی مانگیں گے, اگر مانگنا تھا تو اللہ سے بولتا اللہ پانی دے, تو پانی دیتا تھا, ہے نہیں. مگر یزید سے پانی نہیں مانگا. روایت کتابوں میں اپنی جگہ, مگر صوفیہ کی غیرت اپنی جگہ.
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کے لیے یزید ان سے پانی نہیں مانگ سکتے، چاہتے تو اللہ سے مانگ سکتے تھے، ایک ٹھوکر مارتے تھے بھی پانی آ سکتا تھا، مگر دوستو بزرگوں آپ نے نہیں مانگا، خیر بھی ظالموں نے آپ کو بھی تیر چلایا، آپ بھی بچے بھی شہید ہو گئے بچے ہوئے بڑے ہوئے، آخر باری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے خطبہ دیا، سمجھایا کہ قیامت کے دن یہ نہیں بولنا کہ تمہارا مقام نہیں معلوم تھا، مرتبہ نہیں معلوم تھا، میں عالیہ رسول ہوں، میں حسین سرکار کا نواسا ہوں، حضور مجھے چاہتے ہیں، سارے چیزیں بتا دیے، ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ آخر معاملہ ہوتے ہوتے جنگ شروع ہو گئی، ٹائم تھا، جمعہ کا دن تھا، وضو بنانے پانی کہاں، پینے کچھ نہیں تھا تو وضو کے لیے کہاں تھا، تو میرا حسین پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا خون پہ، نیچے بھی خون، اوپر بھی خون، چہرہ بھی خون، ہاتھوں میں خون، تیمم کیا حسین نے تو خون ہی خون پہ تیمم کر لیا، زمین کو ہاتھ مارا، زمین بھی خون سے لت پت تھی، چہرے پہ ہاتھ پھرایا، چہرہ بھی خون سے لت پت تھا، ہاتھ دیکھے تو ہاتھ بھی خون سے لت پت تھی، تو میرا حسین کربلا کے میدان میں خون ہی خون سے تیمم ادا کر لیا۔ جنگ لڑے، جمعہ کا دن تھا، نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو ظالموں نے بحالت سجدہ آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی یزیدی کی مجال کیا میرے حسین کو شہید کر سکے، مگر امام حسین نے بھی دعا نہیں مانگی کہ شہادت ٹلے، اللہ مجھے صابر بنا، شاکر بنا۔ کیوں کہ جو فدیہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا وہ کربلا میں پورا کرنا تھا، تو ابراہیم خلیل اللہ بھی خوش ہو کے دعا کر رہے تھے، اللہ کربلا میں میری نسل سے وہ جو بچا ہوا فدیہ ادا ہو گیا۔ تو خلیل اللہ بھی خوش ہو رہے تھے، اور آقا مدینے والے آقا بھی خوش ہو کر پوری چیز خون کو ایک شیشے میں جمع کر لیا تھا۔ گئے ام سلمہ کے خواب میں جا کر بولے دیکھ لے میں بھی کیا سرکار ہے، پورے جسم چہرہ سب بھی بولے ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، شہداء کے خون کو شیشے میں جمع کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا دیکھے تو وہ شیشے میں جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ لال ہو گئی تھی۔ جس دن میرا حسین شہید ہو گئے تو جس جگہ بھی بیت المقدس کے پتھر کو اٹھاتے تو خون ہی خون تھا، ملک شام میں پتھر اٹھا تو خون ہی خون تھا، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، سب چیز پوری کائنات روتی رہی امام حسین کی شہادت پر۔ کیوں؟ وہ دین تھا۔ لہٰذا دوستو بزرگوں، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ دنیا میں یزید تو ختم ہوا، یزیدیت باقی ہے، کئی روپ ہیں اس کے، ہر وہ چیز یزید ہے جو دین کے خلاف ہے، ہر وہ چیز یزید ہے جو حکام مصطفیٰ کے خلاف ہے، ہر وہ چیز یزید ہے جو اللہ کے حکام کے خلاف ہے۔ تو آج ہم بھی مقابلہ کریں، کس کا؟ دشمنان رسول کا، کس کا؟ جو دین کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ پیغام کربلا نے ہمیں دیا۔ حسین کیا پیغام دیتے گئے کہ تم کو جان پیاری نہیں ہونا، دین پیارا ہونا۔ نانا کی دین کے لیے تھی میں سب کو لٹا دیتی بھی کم ہے، میں نے اپنے خاندان کو لٹایا، خود بھی لٹ گیا۔ تو میری سنت کی یاد کرو، مجھے بچے پیارے نہیں تھے، بیوی پیاری نہیں تھی، صرف نانا کا دین پیارا تھا۔ تو لہٰذا کربلا کا پیغام مل رہا ہے کہ آج ہم کو بھی سب سے پیاری چیز اگر کوئی ہے تو صرف دین ہونا چاہیے۔ تو دین ہی کے لیے جیے، دین ہی کے لیے مرے، دین ہی کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب تمام حضرات کہ کربلا کے واقعے سے ہے نا یہ پیغام سن کے جائے کہ آخر دم تک دین ہی دین ہے، دین کی حفاظت، دین کے کام، دین کے کاموں میں لگے رہو۔ کہ کربلا والے اپنا خون دے کر دین کو بچا لیا۔ آج خون کی ضرورت نہیں دوست، کم سے کم پسینہ تو دے، دین کے معاملے میں دوڑ دھوپ تو کر، پسینہ تو دے، یا دین کے لیے آدھی رات کو اٹھ کے آنسو تو بہا، خطرے میں صحیح، انسٹالمنٹ میں صحیح آنسو تو بہا دین کے لیے۔ کربلا کا بچہ پوچھے گا قیامت کے دن، علی اصغر کا خون پوچھے گا، علی اکبر کی جوانی پوچھے گی، کیا ہمارے دور میں ہم نے دین کے لیے اپنی جان دی، تمہارے دور میں تم نے کیا دیا؟ کم سے کم اتنا تو بول کہ میں دین کے کاموں میں لگ کر پسینہ تو بہایا۔ دوست خون کے ٹائم پر خون دیں گے، آج پسینے کی ضرورت ہے، دین کی معاملات میں چہل پہل کر لیں۔ جب ضرورت پڑیں گی خون دیں گے، آج پسینہ دینا ہے، آج آنسو دے، آدھی رات کو اٹھ، قوم کے لیے دعا کر، دین کے لیے دعا کر۔ پورا نہیں رویا، خستوں میں تو رو، مگر دین کے لیے آج آنسو کی بھی ضرورت ہے، دین کے لیے پسینے کی ضرورت ہے نا۔ اتنا بھی نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے حسنین کریمین کو؟ ہمارے دور میں ہم نے خون دیا، تمہارے دور میں تم نے کیا دیا؟ تو لہٰذا یہ واقعات کربلا یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہر سانس میں دین کو رکھیں، چلے بھی دین پر، بیٹھے بھی دین پر، کھائے بھی دین پر، مرے بھی دین پر، دین ہی دین ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر اندر ہر جگہ ہم کامیاب رہیں گے۔ بس باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ تو میرا حسین بھی دین ہے، قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا امام حسین کی طرف سے۔ کیوں بڑے بڑے جنات آنکھ بولے حسین ہم تمہارے بابا علی کے مریداں ہیں، تم اجازت دیے تو یزید ہم ختم کرتی۔ آج خون کی ضرورت نہیں دوست، کم سے کم پسینہ تو دے، دین کے معاملے میں دوڑ دھوپ تو کر، پسینہ تو دے۔